وصحبه اجمعین اما بعد. قابل صد احترام فرد عزیز حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے متحرک معروف و مشہور قائد جناب احمد بلالہ صاحب اور قائدین قوم ملت، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، معصوم بچوں اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں اور میری آواز سننے والے ہمارے ہندو، سکھ اور عیسائی بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ جلسہ انتخابی جلسہ ہے. اس انتخابی جلسے کے اندر میں آپ کے سامنے مختصر سے موقع پر اہم سے اہم ترین گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ ملک عزیز، جمہوری ملک، یہ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے، جہاں کا دستور، جہاں کا قانون ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم ایک بہترین شہری بنے. ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی اجازت دیتا ہے بلا کسی تفریق مذہب، بلا کسی تفریق مسلک و مشرق، ہر ہندوستانی کو اس بات کی اجازت آئین دیتا ہے کہ وہ ہر 5 سال کے بعد اپنا نمائندہ منتخب کرے. ہر 18 سال کا نوجوان لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، امیر ہو کہ غریب ہو، گاؤں کا ہو کہ سٹی کا رہنے والا ہو، ہر ایک کو ہمارے ملک کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر، بلدیہ کے اندر اپنا نمائندہ منتخب کرنے کا ہمیں حق دیا گیا ہے. گویا یہ ووٹ ہمارا حق ہے، گویا یہ ووٹ ہمارے ہندوستانی ہونے کی نشانی ہے. یہ ووٹ ہماری قوت ہے، یہ ووٹ ہماری طاقت ہے، یہ ووٹ ہماری پہچان ہے، یہ ووٹ ہمارے زندہ رہنے کی علامت ہے، یہ ووٹ ہمارے حقوق کو منوانے کا ذریعہ ہے، یہ ووٹ ہمارے فیصلے منوانے کا ذریعہ ہے. اس ووٹ کے ذریعے ہم تعلیم، روزگار، علاج، معالجہ اور ہمارے جتنے بنیادی مسائل ہیں ان تمام مسائل کو حل کروانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اگر اس ذریعے کو آج ہم کھو دیتے ہیں، آئندہ 5 سال تک ہمیں اور آپ کو پریشانی کا عالم جھیلنا پڑے گا. وہ وقت آنے سے پہلے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم جاگ جائیں اور دوسروں کو جگائیں. صرف ہمارا اور آپ کا جاگنا ضروری نہیں بلکہ سارے لوگوں کو جگانا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. 30 نومبر کی شام تک ہمیں اور آپ کو جاگتے رہنا ہے، ہمیں اور آپ کو جگاتے رہنا ہے. تبھی جا کر ہمارا یہ نمائندہ ہماری رائے، ہمارا مشورہ، ہمارے مسائل، ہمارے جتنے پرابلمس ہیں ان تمام مسائل کو اسمبلی کے اندر اور ہمارے قائد پارلیمنٹ کے اندر اٹھا سکتے ہیں. میرے حاضرین ہے جلسہ، میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھ سے پہلے کے مقررین نے آپ کو بتایا اور آپ سب ماشاءاللہ باشعور ہیں، عقل مند ہیں، حالات سے آپ بخوبی واقف ہیں. ہر سوشل میڈیا استعمال کرنے والا نوجوان ہو کے بوڑھا ہو، بزرگ ہو کے عام آدمی ہو، ہر ایک واقف ہے کہ آج ہمارے ہندوستان کا وہ حصہ جس کو ہم شمالی ہندوستان کہتے ہیں، نارتھ انڈیا کہتے ہیں، جہاں ہر چہاروں جانب سے ہمیں ڈرا کر، سہما کر دہشت اور وحشت کی زندگی گزارنے پر مجبور کر رہے ہیں. لیکن یہ ہمارا شہر، ہماری یہ ریاست امن و امان کے لیے جانے اور پہچانی جاتی ہے. یہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب بھائی کی طرح مل جل کر رہتے ہیں. یہاں امن و سلامتی ہے. ایک عام انسان کے لیے جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ اس کے لیے روزی روٹی کا معاملہ ہے، اس کے لیے سر چھپانے کے لیے گھر کا معاملہ ہے، اس کی اولاد کے لیے تعلیم کے مسائل ہیں، اس کی بیماری کے لیے علاج کے مسئلے ہیں. لیکن ایک عقل مند انسان، ایک باشعور سماج، ایک باشعور معاشرہ، ایک بہترین سوسائٹی یہ چاہتی ہے کہ ان بنیادی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر امن و سلامتی ہو. اور امن و سلامتی جس سماج میں، جس سوسائٹی میں، جس شہر میں، جس ریاست میں پائی جاتی ہے، وہ شہر، وہ سوسائٹی، وہ سماج، وہ ملک ترقی پر ترقی کرتا جاتا ہے.
وہ سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ ترقی کے منازل طے کرتا ہے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ہم ووٹ ڈال رہے ہیں تو ووٹ کے تعلق سے بھی شریعت مطہرہ اسلام نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم اپنے نمائندے کے حق میں رائے دے رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں۔ مشورے کی اسلام میں بڑی ویلیو ہے، بڑی اہمیت بتائی گئی، یہاں تک کہ رب کائنات نے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہ اے اللہ کے نبی آپ آپس میں مشورہ کیجیے۔ یعنی ہماری یہ حکومت، ہمارا یہ دستور اس بات کا مطالبہ مجھ سے اور ہر 18 سال والے سے کر رہا ہے کہ تم مشورہ دو کہ تمہارا نمائندہ کون ہوگا، تو ہماری رائے کیا ہوگی؟ اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، ہم بڑے اکثریت کے ساتھ ہم اس بات کی رائے دیں گے کہ حلقہ اسمبلی مرکز کے لیے اگر کوئی نمائندہ ہے، کوئی کاریگر ہے، کوئی قائد ہے، کوئی بے باکی کے ساتھ ہمارے مسائل کو رکھنے والا ہمارا نمائندہ ہو سکتا ہے تو جناب احمد بلالا صاحب ہو سکتے ہیں۔ اس رائے کو ہمیں اور آپ کو دینا ہے۔ اور دوسری بات، ہم اور آپ گویا 30 نومبر کو اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہماری ہر طرح کے مسائل، ہر طرح کے پرابلم، ہمارے شہر، ہمارے علاقے کی امن و سلامتی، اس کی دیکھ بھال کرنے والا اگر کوئی قائد ہے تو وہ قائد جناب احمد بلالا صاحب ہے۔ اس بات کی گواہی ہم اور آپ دے رہے ہیں۔ ہم احمد بلالا صاحب کو 30 نومبر کو ووٹنگ ڈال کر 3 دسمبر کو حیدرآباد کے تمام جتنے MLA کامیابی حاصل کرنے والے ہیں ان میں سب سے زیادہ اکثریت کے ساتھ کامیاب بنا کر جو ہے اپنا نمائندہ بنا کر، اپنا وکیل بنا کر، اپنا ایڈوکیٹ بنا کر انہیں اسمبلی کے اندر بھیجنے والے